توسیع کی تجویز کسی ایک فرد کے لیے ہے تو مجھے قبول نہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائزیزہ کے ساتھ صحافیوں کی آف دا ریکارڈ گفتگو کی غلط رپورٹنگ پر سیکرٹری مشتاق احمد کا اعلامیہ جاری۔ کہا کہ چیف جسٹس نے توسیع سے متعلق صحافی کے سوال پر جواب دیا ہے۔ اگر تجویز کسی فرد کے لیے مخصوص ہے اور اگر اسے نافذ کیا گیا تو وہ اسے قبول نہیں کریں گے۔ ججز کی تعداد بڑھانے سے متعلق چیف جسٹس کا جواب تھا کہ پہلے خالی آسامیاں پر کی جائیں۔ سیکرٹری کے مطابق چیف جسٹس نے کہا کہ کئی ماہ پہلے وزیر قانون چیمبر میں ملاقات کے لیے آئے تھے۔ وزیر قانون نے بتایا کہ حکومت چیف جسٹس کی میعاد 3 سال کرنے پر غور کر رہی ہے۔ وزیر قانون نے ججز تقرری میں پارلیمانی کمیٹی کی حیثیت کا ذکر کیا۔ کہا تجویز ہے ججز تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی کو ایک بنایا جائے۔ چیف جسٹس نے وزیر قانون کو جواب دیا، یہ پارلیمنٹ کی ثوابدید ہے، ججز تقرری کی مجوزہ باڈی میں اپوزیشن اراکین کو باہر نہ رکھا جائے۔ سیکرٹری نے مزید کہا کہ چیف جسٹس سے غیر قانونی ملاقات میں اٹارنی جنرل اور جسٹس منصور علی شاہ بھی تھے۔ چیف جسٹس سے وزیر قانون نے بھی کبھی نجی ملاقات نہیں کی۔ عدلیہ سے متعلق کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو اس کی مذمت اور مخالفت کریں گے۔ کسی بھی صورت میں کسی بھی جج کی ایکسٹینشن عدلیہ کی آزادی میں قدغن ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی رہائی کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا ہمیں سپیس نہ دینے کی وجہ سے غیر سیاسی قوتیں زور پکڑیں گی۔ ہم نے علی امین گنڈاپور کی تقریر پر کوئی معافی نہیں مانگی۔ انہوں نے کہا جو کچھ کہا سب کچھ ٹھیک کہا۔ کس ملک میں جلسہ 7 کی بجائے 8 بجے ختم کرنے پر کیس بنائے جاتے ہیں؟ 21 ستمبر کو لاہور میں ہمارا جلسہ شیڈول کے مطابق ہوگا۔ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافے کا بل قومی اسمبلی میں پیش۔ مسلم لیگ نون کے دانیال چودھری نے ایوان میں بل پیش کیا۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا کہ یہ بل سینٹ میں آ گیا مگر اسے متعلقہ کمیٹی میں بھیج دیا گیا۔ اگر بل کو کمیٹی میں بھیج دیا جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ڈپٹی اسپیکر نے ارکان کی مرضی سے بل کو کمیٹی میں بھیج دیا۔ حکومتی رکن کے بل میں ججز کی تعداد بڑھا کر 23 کرنے کی تجویز ہے۔ گزشتہ دنوں اپوزیشن کی مخالفت کے باعث بل مؤخر کیا گیا تھا۔ حکومت نے ججز کے حوالے سے کسی آئینی ترمیم سے متعلق ابھی تک اعتماد نہیں لیا۔ ہم نے بات کرنے کے لیے ایک بات کی ہے اور رائے بھی دیں گے۔ ایم پاکستان کے مرکزی رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کی ABN نیوز سے گفتگو۔ کہا کون سی ترمیم کوئی ڈرافٹ مسودہ سامنے آئے گا تو بات کروں گا۔ ماضی میں بھی بہت سارے ایسے قوانین اور آئینی ترامیم پاس ہوئیں جن کو سیاسی مبصرین نے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ اگر اس طرح کی کوئی آئینی ترمیم ہو رہی ہے تو اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا۔ جب ایک چیز ہو جاتی ہے تو اس کو ریورس گیئر لگانا اتنا آسان نہیں ہے۔ MQM کا موجودہ ملکی صورتحال پر وزیراعظم شہباز شریف سے مکمل اعتماد کا اظہار۔ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اسمبلی میں پیش کی جانے والی ہر قانون سازی کی حمایت کا عزم۔ گورنر سندھ کا اسلام آباد میں MQM کے اراکین قومی اسمبلی اور سینیٹرز کے اعزاز میں عشائیہ۔ آئینی ترمیم، ملکی سیاسی صورتحال سمیت دیگر امور پر غور۔ اراکین کی گرفتاری پر PTI کا قومی اسمبلی میں احتجاج۔ خواجہ آصف اور علی محمد خان کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ۔ PTI رہنما علی محمد خان نے کہا 9 مئی میں جو غلط تھا وہ غلط تھا۔ 9 ستمبر کی رات جو ہوا وہ پاکستان کی جمہوریت کا 9 مئی تھا۔ اسے سیاباب کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ جہاں جہاں سے یہ حکم آیا اگر آرٹیکل 6 لگانا ہے تو ان پر لگنا چاہیے۔ کون تھے وہ نقاب پوش جو اس ایوان میں آئے؟ ہمارے رہنماؤں کو پارلیمنٹ ہاؤس، مسجد اور حجرے سے اٹھایا گیا۔ خواجہ آصف نے علی محمد خان کو رنگ باز قرار دے دیا۔ کہا کہ کل کا واقعہ کچھ واقعات کا تسلسل ہے۔ 9 مئی کو سارے ہدف فوج کے چنے گئے اور توہین کی گئی۔ آپ کرنل شیر خان کا مجسمہ توڑ کر اس کی توہین کریں پھر 6 ستمبر کو جا کر فاتحہ خوانی کریں تو اس سے بڑی منافقت نہیں ہو سکتی۔ خواجہ آصف نے کہا کہ علی امین کی تقریر کو آج 2 دن ہو گئے، 13 دن رہ گئے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں وہ لشکر لے کر آئیں۔ خواجہ آصف کی تقریر کے دوران شادانہ گلزار اور علی محمد خان کا نشستوں پر کھڑے ہو کر احتجاج، شور شرابہ۔ علی امین گنڈاپور پہلے کہتا تھا کسی کا باپ بند نہیں کر سکتا، پھر بند کر کے دکھایا، پھر کہتے تھے کسی کا باپ جیل نہیں ڈال سکتا، پھر جیل میں ڈال کے دکھایا۔ کل گنڈاپور آئے اور پیٹیز کھا کر کہہ گئے اگلی بار جیمر سے فون بند نہیں ہوں گے۔ اور اسی حوالے سے فیصل وابڈا نے سینٹ میں PTI کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہا کہ
اے پارٹی ہو یا بی سی، یہ اندر خانے پاؤں پکڑتے اور باہر بدماشی کرتے ہیں۔ یہ ڈرامہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی ماں بہن اور بیٹیوں کو گالیاں پڑھوائیں۔ آپ پنجاب سندھ یا اسلام آباد آئیں، ان زلفوں کی لٹوں سے پکڑ کر لٹکا کر حساب برابر کریں گے۔ ارشد شریف کی موت کی لڑیاں اور کڑیاں آمنے سامنے آ گئی ہیں۔ یہاں سے ٹویٹ کروں گا تو آپ کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ فیصل وابڈا کی تقریر کے دوران پی ٹی آئی اراکین کا احتجاج۔ نازیبہ ریمارکس پر فیصل وابڈا کا فلک ناز کی رکنیت معطل کرنے کا مطالبہ۔ چیئرمین سینٹ نے فلک ناز کے الفاظ حذف کر دیے۔ فیصل وابڈا نے کہا کہ گالی دی گئی ہے، صرف الفاظ حذف کرنا کافی نہیں۔ اگر فلک ناز کو معطل نہ کیا گیا تو میں دگنا گالی دوں گا۔ حکومت اور اپوزیشن اراکین کا چیئرمین ڈائس کا گھیراؤ۔ چیئرمین سینٹ نے نازیبہ الفاظ ادا کرنے پر فلک ناز کی رکنیت 2 دن کے لیے معطل کر دی۔ پارلیمنٹ کے واقعے پر سٹینڈ لینا پڑے گا، اگر کوئی ملوث ہوا تو خود ایف آئی آر کٹواؤں گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا واضح اعلان۔ ایاز صادق کا آئی جی اسلام آباد کو گرفتار اراکین نے پارلیمنٹ کو رہا کر کے پیش کرنے کا حکم۔ اسپیکر چیمبر میں حکومت اور پی ٹی آئی اراکین کے درمیان مذاکرات۔ اپوزیشن اراکین کا گرفتار ممبران کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا مطالبہ۔ ایاز صادق نے کہا کل رات جو پارلیمنٹ میں ہوا اسے تیسرا حملہ سمجھتا ہوں، اس پر خاموش نہیں رہا جا سکتا۔ کل کے واقعے کی تمام فوٹیجز طلب کی ہیں، اس معاملے کو ہم سنجیدگی سے دیکھیں گے، حقائق اور فوٹیج دیکھنے کے بعد ایکشن لیا جائے گا۔ اسپیکر کے آئی جی اسلام آباد کو تمام گرفتار اراکین سے مہذب برتاؤ اور بہترین سہولیات فراہم کرنے کی خصوصی ہدایت۔ سردار ایاز صادق کا معاملے کو تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر حل کرنے کا عزم۔ ایسے معاملات سے نمٹنے کے لیے مکمل ضابطہ کار بنانے پر بھی اتفاق۔ اپنے لیڈر کو چھڑوانے جا رہے تھے اور خود بند ہو گئے، یہ بیج انہوں نے خود بوئے اور فصل بھی یہی کاٹیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال۔ کہا ایوان میں اپنی دائیں جانب سنسان نشستیں دے کر حیرانگی ہوئی، ایسا سانپ سونگ گیا کہ 3-4 لوگوں کے علاوہ کسی نے یہاں آنے کی جرت ہی نہیں کی۔ نفرت اور انتقام کی سیاست سے پہلے بھی انہیں منع کرتے تھے، انہیں سمجھاتے تھے کہ سنبھل کر چلیں۔ فریال تالپور کو چاند رات کو اسپتال سے جیل بھیجا گیا۔ مریم نواز کی ایک کیس میں ضمانت ہوئی تو دوبارہ ان کے والد نواز شریف کے سامنے انہیں گرفتار کیا گیا۔ یہ آج کس بات کو روتے ہیں؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کی زیر صدارت پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس۔ جمعے سے ملکگیر احتجاج کا فیصلہ۔ خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس میں اداروں کے خلاف قرارداد پر حکومتی اور اپوزیشن اراکین تقسیم۔ 57 حکومتی اراکین نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ اپوزیشن اراکین کا نشستوں پر کھڑے ہو کر احتجاج۔ قرارداد میں کہا گیا کہ ہر ادارہ اپنی آئینی حدود میں رہے۔ یہ ایوان سرحدوں پر قربانی دینے والے نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے حکومتی رکن ہمایوں خان نے کہا کہ ملک معاشی اور سیاسی طور پر تباہ ہو چکا، افسوس ادارے اپنا کام چھوڑ کر دوسرے کام کر رہے ہیں، اسی وجہ سے اداروں کا نقصان ہوا اور ہم آپس میں لڑ رہے ہیں۔ حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کیا ان کے پاس اختیار ہے؟ انہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ حق حکمرانی عوام کا ہے۔ لطیف کھوسا کی اے بی این نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو۔ اسمبلی سے گرفتاریوں کے سوال پر کہا اسپیکر صاحب اس پر ایف آئی آر کٹواؤں گا، ہم انتظار کریں گے۔ رولز آف بزنس میں واضح ہے کہ اسپیکر کی اجازت کے بغیر گرفتاری نہیں ہو سکتی۔ اگر اسپیکر کی اجازت کے بغیر گرفتاری کی گئی تو یہ جمہوریت کے منہ پر تماچا ہے۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر شہری رحمان کا ارسا ایکٹ ترمیم پر توجہ دلاؤ نوٹس۔ کہا سندھ طاس معاہدے سے متعلق کے صوبائی حقوق پر تیسرا حملہ ہے، صوبائی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں۔ دریائے سندھ پر تعمیرات سے پہلے ہی کوٹری بیراج پر پانی کم ہو گیا، جو صوبہ متاثر ہو ترمیم سے پہلے ان سے پوچھا جاتا ہے۔ ارسا کو وفاق کے ماتحت لایا جا رہا ہے، چیئرمین وفاق کا ملازم بن جائے گا، اس سے سندھ میں پانی کی قلت شدید ہو جائے گی۔ الیمین گنڈاپور کے خواتین اور صحافیوں سے متعلق نازیبہ الفاظ کے خلاف سندھ اسمبلی میں قرارداد منظور۔ پی پی رکن سعدیہ جاوید نے قرارداد پیش کیا۔ الیکشن کمیشن اور متعلقہ اداروں سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بیان کا نوٹس لینے اور الیمین گنڈاپور کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ شرجیل انعام ایمن نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے اقتدار کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، آپ اس ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر حد تک گر گئے۔ اس ملک کی حالت کا ذمہ دار جیل میں بیٹھا شخص ہے۔ پی ٹی آئی کے آدھے لیڈرز معافیا مانگتے پھر رہے ہیں، جبکہ جیل میں بیٹھے شخص نے کہا کہ علی امین گنڈاپور کے ساتھ ہوں۔ علی امین نے کہا 15 دن میں بانی پی ٹی آئی کو رہا کرواؤں گا۔ آصف علی زرداری نے 12 سال جیل کاٹی لیکن اداروں کے خلاف باتیں نہیں کی۔ آپ پہلے بھی نااہل تھے اور اب بھی نااہل ہو۔
یہ سینما شو نہیں تھا کہ 4 سے 7 چلتا، یہ جلسہ تھا۔ ہم پاکستان کے دشمن نہیں اور نہ ہی غزہ میں ہیں کہ ہم پر بمباری کی جائے۔ شبلی فراز کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا حقیقی نمائندے نہ ہونے کی وجہ سے ایوان سے اراکین کی گرفتاری کی مذمت نہیں کی گئی۔ پارلیمنٹ پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے کے لیے قوانین بنانے کا فورم بنا دیا گیا۔ جلد بازی میں ایک شرمناک قانون پاس کیا گیا۔ پارلیمنٹ نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری۔ ملک کی سب سے بڑی جماعت کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ اگر جیل میں رہنے سے ملک ترقی کرتا ہے تو ہم وہاں عمر بھر رہیں گے۔ حکومت مان لے کہ وہ ناکام ہو چکی۔ جہاں زیادتی ہوئی غلطی اور وہاں پر زہر بیچیں گے تو نکلے گا پھول بھی زہریلے ہوں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ اس طرح نظریات اور گفتگو کرنے سے ری ایکشن آئیں گے۔ یہ ایوان کا مسئلہ ہے، اس پر کوئی پیچھے نہیں ہوگا۔ قانون اور آئین کی پاسداری ہونی چاہیے۔ وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر نے کہا کہ علی محمد خان آج جتنا چیخے بانی پی ٹی آئی کو سمجھایا ہوتا تو یہ حالات نہ ہوتے۔ آج بھی موقع ہے، اڈیالہ جیل جا کر قیادت کو سمجھائیں۔ پی ٹی آئی کے جلسے میں جس قسم کی تقاریر ہوئیں، کسی نے مذمت کی۔ محمود اچکزئی نے پارلیمنٹ میں وزیر اعظم کو بے ایمان کہا۔ آپ اداروں کی تصدیق کریں اور کارروائی نہ کرنے کا مطالبہ بھی کریں۔ جب فیض حمید کو استعمال کیا جاتا تھا تو کسی کو خیال نہیں آیا۔ جمہوری اور غیر جمہوری قوتوں سے لڑائی کھل کر سامنے آ گئی۔ ہم جمہوری صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ پشتونخوا ملی پارٹی کے چیئرمین محمود خان اچکزئی کا قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال، کہا کہ ہم نے پاکستان کے آئین کے دفاع کا حلف لیا تھا۔ جتنی بھی قربانیاں دینی پڑی، ہم قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم دیکھیں گے میدان میں کون قربانی دیتا ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ رات 3 بجے نقاب پوش پارلیمنٹ کے کمروں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ گراؤنڈ فلور سے 4تھے فلور تک ایک کمرہ چیک کیا گیا۔ یہ پارلیمنٹ کا سیاہ ترین دن تھا۔ سارجنٹ ایٹ آرمز کو کہیں مجھے گرفتار کر لیں، مگر جو تذلیل کی گئی وہ ناقابل برداشت ہے۔ وفاقی حکومت نے صدارتی حکم نامے کے تحت پشاور ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھا دی۔ وزارت قانون و انصاف نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد 20 سے 30 کر دی گئی۔ خیبر پختونخوا ہاؤس دہشت گردوں اور شر پسندوں کا اڈا بن چکا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی میڈیا سے گفتگو، کہا ان کے لیڈر کی زبان دہشت گردوں والی ہے، وہ دہشت گردوں کو ہی سپورٹ کریں گے۔ ریاست کے خلاف ایسی زبان قابل قبول نہیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے دہشت گردوں والی زبان استعمال کی۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس، خیبر پختونخوا میں سیاست نہیں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ خیبر پختونخوا ہاؤس کو دہشت گردوں کا مسکن نہیں بننے دیں گے۔ توشخانہ 2 کیس، بانی پی ٹی آئی اور بشا بی بی کو طلبی کا نوٹس جاری۔ دونوں کو 16 ستمبر کو پیش کرنے کا حکم۔ کیس کی سماعت ڈیوٹی اسپیشل جج سینٹرل ہمایوں دلاور نے کی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشا بی بی کی جانب سے وکیل سلمان صفدر عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ آپ نے کچھ کہنا ہے؟ عدالت کا استفسار، مجھے آپ کے پاس بھیجا گیا، کچھ کہنا چاہوں گا۔ وکیل کا جواب، جج ہمایوں دلاور نے ریمارکس میں کہا کہ مجھے دلچسپی ہی نہیں کیس میں، یہ اسپیشل جج سینٹرل 1 کا کیس ہے۔ بنوں میں سرکاری اراضی پر مبینہ قبضے کے کیس میں جج ہمایوں دلاور کے وارنٹ جاری۔ پولیس کے مطابق جج ہمایوں دلاور کے بھائی، والد اور رجسٹرار کے بھی وارنٹ جاری ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی اینٹی کرپشن مصدق عباسی کا کہنا ہے کہ اسپیشل جج ہمایوں دلاور اور ان کے 3 بھائیوں کے خلاف FIR درج ہے۔ ملزمان نے جعلی اندراج سے زمین اپنے نام کرا کے ہاؤسنگ سوسائٹی میں شامل کی۔ جج ہمایوں دلاور ہاؤسنگ سوسائٹی کے چیف ایگزیکٹو ہیں۔ جج ہمایوں دلاور نے 5 اگست 2023 کو توشخانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کو قید اور جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ آصف زرداری، نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف توشخانہ گاڑیوں کے ریفرنس پر سماعت۔ یوسف رضا گیلانی نے نیب اور عدالت کا دائرہ اختیار چیلنج کر دیا۔ وکیل نے بتایا کہ ترامیم بحال ہونے کے بعد احتساب، عدالت اور نیب کا دائرہ اختیار ختم ہو چکا۔ یوسف رضا گیلانی کی درخواست پر نیب کو نوٹس جاری۔ احتساب عدالت نے ریمارکس دیے کہ نیب آگاہ کرے توشخانہ کیس اس کے دائرہ اختیار میں ہے یا نہیں۔ دائرہ اختیار کی درخواست پر 26 ستمبر تک سماعت ملتوی۔
4 سال نالائقوں کے ہاتھ میں حکومت رہی، 40 سالہ ترقی کو 4 سال میں تباہ و برباد کر دیا۔ شہباز شریف کا ترقی کرتا ہوا پنجاب ملتا تو بہت تیزی سے آگے بڑھتے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی صوبائی وزراء، پارلیمانی اور انتظامی سیکرٹری سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا شہباز شریف کے دور میں جو دن رات محنت ہوئی وہ چند سالوں میں تباہ و برباد کر دی گئی۔ باتیں باقی کرتے ہیں، 5 سال میں کوئی اتنی اسکیمیں نہیں لاتا جو 6 ماہ میں ہم کر چکے ہیں۔ ہماری اسکیمیں کاغذی نہیں بلکہ عملی طور پر کام شروع ہو چکا۔ عوام نے مشکلات کا اندازہ دفاتر میں بیٹھ کر نہیں ہو سکتا، فیلڈ میں جا کر ہی زمینی حقائق کا پتہ چلتا ہے۔ پارلیمانی سیکرٹریز نے مریم نواز کی سربراہی میں کام کرنے کو اعزاز قرار دیا۔ آصفہ بھٹو نے قومی اسمبلی میں یوٹیلیٹی سٹورز اور PWD بند کرنے کے حوالے سے نقطہ اعتراض پیش کر دیا۔ کہا یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش سے 25,000 ملازمین بے روزگار ہوں گے۔ وفاقی وزیر اعلیٰ تنویر حسین نے بتایا کہ یوٹیلیٹی سٹورز کو بند نہیں کیا جا رہا ہے، ان کی ری اسٹرکچرنگ کی بات ہو رہی ہے، ہم تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھیں گے۔ جواب ملنے پر آصفہ بھٹو کا وفاقی وزیر کے بیان کا خیر مقدم۔ VIPs کو بلاک نہیں کیا جا رہا، تمام IT کمپنیز، سافٹ ویئر ہاؤسز، فری لانسرز اور بینک VPN کے استعمال کے لیے رجسٹریشن کرائیں تاکہ کسی بھی خلل کی صورت میں ان اداروں کی انٹرنیٹ خدمات متاثر نہ ہوں۔ PTI کی میڈیا میں منتشر خبروں میں VNPs کی بلاکنگ کے حوالے سے وضاحت۔ VPN رجسٹریشن PTI اور PSEB کی ویب سائٹس پر مفت دستیاب، ایک ون ونڈو آپریشن ہے جو 2 سے 3 دن میں مکمل ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ الیمین گنڈاپور کی صحافیوں سے متعلق ریمارکس پر خیبر پختونخوا اسمبلی کی پریس گیلری سے صحافیوں کا واک آؤٹ۔ سیکرٹری پریس گیلری نے وزیر اعلیٰ سے صحافیوں سے متعلق نامناسب الفاظ پر معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا۔ صوبائی وزراء کے منانے کے بعد صحافی ایوان میں واپس آ گئے۔